کیا ہوا ماما؟ اتنی ساری تیاریاں کون آ رہا ہے؟ ایمن یونی سے آ کر سیدھا کچن میں گئی جہاں عنایا بہت ساری ڈشز بنا رہی تھی۔ آمنہ ساری فیملی کے ساتھ آ رہی ہے۔ آمنہ اور رخسار کچھ دن یہاں رہیں گی۔ تم جاؤ، جا کر فریش ہو جاؤ اور آ کر کچھ کھا لو، عنایا آٹا گوندھتے ہوئے بولی۔ واؤ، رخسار رہنے آ رہی ہے۔ سب سے پہلے مجھے موویز کی سیڈیاں دیکھنی پڑیں گی ورنہ وہ میرے سے لڑے گی کیونکہ میڈم جی کو آتے ہی ہر رات کو 2 موویز دیکھنی ہوتی ہیں۔ ایمن چہچہاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پریشے بھی پاس کھڑی سب سن رہی تھی۔ وہ پہلے ہی نینا کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ وہ عنایا کے پاس آئی اور مدد کروانے لگی۔ کیا بات ہے پری بیٹا، پریشان لگ رہی ہو؟ عنایا نے اسے چپ چپ دیکھا تو فوراً پوچھا۔ جی ماما۔ پھر پریشا نے ساری بات بتا دی۔ ایسا کیا کیا وجدان نے جو نینا ایسے بول رہی تھی؟ چلو تم پریشان مت ہو، میں خود رات کو وجدان سے بات کرتی ہوں، عنایا نے ساری بات سن کر کہا۔ جی بہت شکریہ، میں کل آ جاؤں گی جی ٹائم سے آؤں گی، وہ اپنی خوشی کو دباتے ہوئے بولی اور لینڈ لائن کو نیچے رکھ دیا۔ آپی میں بہت بہت خوش ہوں، میرا خواب پورا ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے ابھی کس کی کال آئی تھی؟ نینا نے کمرے کے دروازے سے داخل ہوتی دانین کو پکڑ کر گول چکر لگاتے ہوئے خوشی سے بے قابو ہوتے کہا۔ اف نینا چھوڑو، میں گر جاؤں گی۔ دانین نے اس سے اپنے بازو چھڑوائے اور اپنے گھومتے ہوئے سر کو پکڑ کر پاس رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ یار آپی، آپ کو جو نیوز اب میں سنانے والی ہوں نا، اسے سن کر آپ خوشی سے جھوم اٹھو گی، نینا بیڈ پر چڑھ کر اچھلتے ہوئے بولی۔ اوئے میری نوٹنکی بول، ہوا کیا ہے؟ دانین مسکراتے ہوئے بولی۔ O2 کے دفتر میں جاب، آپ کو یاد ہے نا 1 ہفتہ پہلے میں نے ریڈیو سے کال آئی تھی، مجھے وہاں O2 کے لیے انٹرویو دیا تھا۔ آپی مجھے ابھی ریڈیو جاب مل گئی۔ انہیں میرے بولنے کا سٹائل بہت بہت پسند آیا، نینا خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے بولی۔ واہ نینا، بہت بہت مبارک ہو، دانین نے اسے گلے سے لگا لیا۔ آپی میں بہت 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 خوش ہوں، فائنلی میں ریڈیو پر جاب کرنے والی ہوں، او بلے بلے، او بلے بلے۔ نینا وہیں بیڈ پر کھڑی بھنگڑا ڈالنے لگی۔ دانین زور سے ہنسنے لگی۔ نینا یہ کیا بدتمیز ہے، تم چھوٹی ہو جو اس طرح بیڈ پر ناچ رہی ہو، نیچے اترو اور بیڈ شیٹ سیدھی کرو۔ منال کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی، نینا کو اس طرح ڈانس کرتے دیکھ اسے ڈانٹنے لگی۔ وہ نیچے اتر آئی۔ ماما ہم بس مستی کر رہے تھے، دانین جلدی سے بولی۔ دانین تم خواہ اس کی سائیڈ مت لیا کرو، بہت بدتمیز ہے، تبھی اسے دانیال سے مار پڑتی ہے، منال غصے سے بولی۔ ماما میں نے آج تک کسی سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، نینا آگے ہو کے بولی۔ نینا چپ کرو ماما، آپ جاؤ میں اسے سمجھا دیتی ہوں۔ دانین نے بات کو سنبھالنا چاہا، منال غصے میں وہاں سے نکل گئی۔ میری ہر خوشی میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بے سکونی آ ہی جاتی ہے، یا اللہ مجھے کوئی خوشی ہی مت دیا کر، نینا اوپر کو ہاتھ اٹھا کر دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ اچھا چھوڑو ان سب کو، بتاؤ کل کس ٹائم تمہیں کام پر جانا ہے؟ دانین نے اس کا دھیان بٹھانے کے لیے کہا۔ ہوا بھی وہی، نینا کا دھیان بھٹ بھی گیا۔ یہ کی نا کام کی بات، کل مجھے رات کو 9 بجے جانا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ ایسی ہی تھی، ایک پل میں غصہ تو دوسرے پل میں خوش ہو جاتی۔ نینا کی بچی تم پاگل ہو، اس دن کی مار بھول گئی؟ دانین نے اس کے سر پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ میری پیاری آپی ہے نا جو سب سنبھال لے گی، اس دن بھی اگر اس احمد کی زبان میں خارش نہ ہوتی تو وہ سب نہ ہوتا، نینا نے وہ دن یاد کرتے ہوئے کہا۔ پر نینا اگر پھر سے پاپا کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ دانین پریشان ہو گئی۔ ارے میری مس، ٹینشن جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی چلو آپ بھی تیار ہو جاؤ، حسیب بھائی انتظار کر رہے ہوں گے، نینا کبرڈ میں سے اپنے کپڑے نکالتے ہوئے بولی۔ چینج کرنے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ یا اللہ یہ لڑکی ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئی مصیبت لے آتی ہے، دانین بیڈ پر بیٹھ گئی۔ شام کا وقت تھا، ہمدان صاحب کی ساری فیملی فاروق صاحب کے گھر آ چکی تھی، سب بڑے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، ایمن پری رخسار کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، وجدان ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ ماما اس دفعہ آپ کتنے مہینوں بعد آئی ہیں؟ ہانیہ صوفے پر بیٹھی رابعہ بیگم سے گلے ملتے ہوئے بولی۔
بس گھر میں بہت سارے کام ہوتے ہیں اور تمہارے بھائی اور پاپا تو فارغ ہوتے نہیں، آج فارغ تھے تو پلان بنا لیا۔ رابعہ بیگم کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے بولی، میں کھانا گرم کر لوں پھر سب کھاتے ہیں۔ عنایہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ رخسار کی بچی، تو نے مجھے میسج کر کے کیوں نہیں بتایا کہ تو نے رہنے آنا ہے؟ مجھے ماما سے دوپہر میں پتہ چلا۔ ایمن نے پاس پڑا کوشچن رخسار کو مارتے ہوئے کہا۔ آہ ایمن، تم مجھ معصوم کو کیوں مار رہی ہو؟ میں نے سوچا سرپرائز دوں گی، وہ کوشچن کو پکڑتے ہوئے بولی۔ چلو تم رہنے آئی ہو تو یہ غلطی معاف، ایمن نے احسان جتاتے ہوئے کہا تو دونوں ہنس دیں۔ ہیلو لیڈیز، کیا ہو رہا ہے؟ میں نے سوچا تم لوگ مجھے یاد کر رہی ہوگی کہ تمہارا اتنا پیارا ہینڈسم کزن کہاں رہ گیا۔ خرم نے ایک ادا سے دروازہ کھول کر کمرے میں انٹری ماری۔ ہاں، ہم لوگ سوچ ہی رہے تھے کہ وہ جو پاگل سا بندر ہے وہ کہاں گیا جو ہر وقت یہاں وہاں منڈلاتا ہے، ایمن نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایمن، تم اپنی یہ چونچ بند کرو، میں تو یہاں ایک خوبصورت سی لڑکی سے ملنے آیا ہوں۔ خرم بیڈ پر دونوں کے درمیان بیٹھ کر رخسار کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہائی بیوٹیفل گرل، وہ بہت ہی پیار سے بولا۔ رخسار کنفیوز ہو گئی اور اپنے ہاتھ مروڑنے لگی۔ خرم مسکرا دیا۔ اوئے لفنڈر، ہٹو یہاں سے، اب تم دونوں اپنی سٹوری یہاں شروع مت کرنا، اور خرم جاؤ باہر، ہم لڑکیوں کو باتیں کرنی ہیں۔ ایمن نے اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا۔ یا اللہ، اس لڑکی کو کیوں میری کزن بنائی؟ یہ پری بھی تو ہے نا، کتنی خاموش، کسی کے معاملے میں اپنی ٹانگ نہیں اڑاتی، لیکن اس چڑیل کو کیوں بیجا ڈھنگ سے میری رخسار سے بات بھی نہیں کرنے دیتی؟ خرم اوپر کو ہاتھ اٹھا کر دہائیاں دیتے ہوئے بولا۔ رخسار نے شرم سے سر جھکا لیا۔ تم میرے کمرے سے نکلو، چلو نکلو۔ ایمن نے اسے کمرے سے نکال کر دروازے کو تالا لگا دیا۔ اوہو، بڑی شرم آ رہی ہے، ارے حق سے بات کی کیا کرو، آخر بچپن کی منگنی ہوئی ہے، اس خرم سے کیسی شرم؟ ایمن نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ تم نینا کی طرح اسے تنگ مت کرو۔ پریشا نے ایمن کو ڈانٹا۔ نینا کا نام سن کر ایمن کا منہ بن گیا۔ ارے ہاں، نینا نہیں آئی، مجھے تو لگا یہی ہوگی، یار اس کو ملنے کا بہت دل کرتا ہے، اتنی مزے کی باتیں کرتی ہے۔ رخسار ہنستے ہوئے بولی۔ کچھ مت پوچھو بیچاری کے بہت برے دن چل رہے ہیں۔ پھر پری نے ساری باتیں بتا دی۔ جیسے ایمن، تمہیں اس سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ رخسار نے ساری بات سن کر کہا۔ میں کیا کرتی، مجھے غصہ آ گیا تھا، اب وہ نہیں مانے گی، ایمن بولی۔ کوئی بات نہیں، کل ہم تینوں جائیں گے، اسے خود لے کر آئیں گے، رخسار بات کو ختم کرتے ہوئے بولی۔ اٹھو، تم دونوں باہر چلتے ہیں، ماما کب سے کچن میں لگی ہوئی ہیں، ڈنر کا بھی ٹائم ہو گیا ہے۔ پری بیڈ سے اٹھی اور اپنے سلیپرز پہن کر بولی۔ تینوں باہر چلی گئیں۔ ویسے حسیب بھائی، مجھے پتہ نہیں تھا آپ واقعی ہمیں ڈنر پر لے آؤ گے، آپ کو پتہ ہے میں نے کتنی مشکل سے بہانہ بنایا، ماما تو مان ہی نہیں رہی تھی، پر جب میرے دماغ میں کوئی بات آ جائے تو اس کو پورا کرنے کے لیے میں بہت کچھ کرتی ہوں۔ نینا ہنستے ہوئے بولی۔ آج تو میں نے زویا کا جھوٹا ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ ہاں، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ وہ تینوں ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، حسیب نے کھانے کا آرڈر دے دیا تھا۔ حسیب بھائی، میں بتا رہی ہوں، جلدی سے آپی کا رشتہ بھیج دو، کوئی میں بھی ڈانس کروں، مستی ہنسی مذاق ہو، قسم سے بہت بوریت ہوتی ہے، ایک ہی بورنگ لائف سے جان چھوٹے، وہ منہ بنا کر بولے۔ اچھا سالی صاحبہ، بس تم تھوڑے دن انتظار کرو، میں نے ماما سے بات کی ہے، وہ جلد ہی رشتہ لے کر آئیں گے، حسیب مسکراتے ہوئے بولا۔ ویسے کھانا آنے میں آدھا گھنٹہ تو لگے گا، مجھے کچھ کام ہے تو میں وہ کر کے آتی ہوں۔ وہ کرسی سے اٹھی، دوپٹہ سر پر لیا اور پرس پکڑ کر بولتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ یہ لڑکی بھی نہ کچھ بتاتی بھی نہیں، اب اتنی رات ہو گئی، اکیلی پتہ نہیں کہاں گئی ہے، دانین پریشان ہو گئی۔ تم اس کی ٹینشن مت لو، وہ سمجھدار ہے، یہی پاس میں گئی ہوگی، تم اپنی اور میری بات کرو، پتہ کتنے دنوں بعد دیکھ رہا ہوں۔ حسیب دانین کی تعریف کراتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ حسیب، میں بہت پریشان رہتی ہوں، آپ جلدی سے اپنے گھر والوں کو بھیجو، مجھے اندر سے ایسا لگتا ہے آپ دن بدن مجھ سے دور ہو رہے ہو۔ دانین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دانین، میں نے آج ماما سے بات کی ہے، پلیز تم رو تو مت، وہ جلد ہی رشتہ لے کر آئیں گی۔ حسیب اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آج صبح بھی میں نے پاپا کے منہ سے کسی رشتے کے بارے میں سنا تھا، میں تب سے بہت پریشان ہوں، دانین روتے ہوئے بولی۔
دیکھو اگر تم ایسے روگی تو میں کسی کی بھی پرواہ کیے بنا تم سے ابھی نکاح کر لوں گا۔ سیف غصے سے بولا، میں مر جاؤں گی پر اپنے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال کر ایسے چھپ کر نکاح نہیں کروں گی۔ آپ کو جلدی ہی کچھ کرنا ہوگا ورنہ میں کچھ نہیں کر پاؤں گی، دنین سخت لہجے میں بولی۔ اب تم چپ کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کل تک میرے گھر والے تمہارے گھر پر ہوں گے، حسیب سنجیدہ لہجے میں بولا۔ آپ یہ یاد رکھیے گا اگر میں آپ کی نہیں ہوئی تو کسی کی نہیں ہوں گی، وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ تم صرف میری ہی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ اب چلو شاباش، اپنا منہ دھو کر آؤ ورنہ نینا سب سمجھ جائے گی۔ حسیب نے اسے واش روم جانے کا کہا، وہ چلی گئی۔ پیچھے حسیب پریشان سا بیٹھا تھا۔ دیکھیے انکل اسے ٹھیک کر دیں، میری ساری تصویریں اس میں ہیں، اتنا کچھ ہے اس میں۔ نینا موبائل ریپیئر والی دکان پر کھڑی بحث کر رہی تھی۔ بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ بالکل ٹوٹ چکا ہے، اسے پھینک ہی دو تو اچھا ہے، یہ دیکھو ہر طرف سے ٹوٹ چکا ہے۔ دکاندار نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ پھینک دو؟ کیا مطلب پھینک دو؟ اس میں میری پوری زندگی کی تصویریں، آپ کو پتہ ہے کتنا اہم ڈیٹا ہے اور آپ بول رہے ہیں پھینک دو؟ حد ہے۔ وہ لڑنے پر آ گئی۔ مجھے معاف کرو، میں نے اپنی دکان بند کرنی ہے، جاؤ یہاں سے، دکاندار نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ انکل میں آپ کی دکان پر قبضہ نہیں کر رہی جو ہاتھ جوڑ رہے ہو، جا رہی ہوں۔ وہ غصے میں موبائل پکڑتے ہوئے باہر نکلی۔ یا اللہ اس اکڑو بدتمیز کا بھی موبائل ٹوٹ جائے، پھر اسے پتہ چلے جب کسی کا موبائل ٹوٹتا ہے تو کتنا دکھ ہوتا ہے، اور موبائل بھی وہ جو اسے دل کے بہت نزدیک ہو۔ وہ دکان سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دہائیاں دیتے ہوئے بولی۔ بہت دیر ہو چکی تھی، ریسٹورنٹ 10 منٹ کی دوری پر تھا۔ وہ غصے میں اور بھی تیز چلنے لگی۔ ریسٹورنٹ کے قریب پہنچ کر وہ ایک دم رک گئی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسے لگا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرا وہم ہوگا، وہ سر جھٹک کر اندر آ گئی جہاں دانین اور حسیب کھانا شروع کر چکے تھے۔ سوری آپی مجھے دیر ہو گئی ہے، ایک تو میرے پاس بائک بھی نہیں ورنہ جلدی آ جاتی، وہ اپنے موڈ کو ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ بائک تمہارے پاس ہے؟ حسیب کھانا کھاتے ہوئے بولا۔ ارے حسیب بھائی، آپ نے ابھی تک میری ہیوی بائک دیکھی نہیں، اگر آپ مجھے وہ چلاتے ہوئے دیکھ لیں تو قسم سے میرے فین ہو جائیں گے، اتنی اچھی چلاتی ہوں، مجھے لگتا ہے کسی کی نظر لگا دی اور پاپا کو پتہ چل گیا۔ کسی نے نظر لگا دی اور پاپا کو پتہ چل گیا۔ نینا نے اس دن والی ساری بات بتا دی سوائے مارنے کے۔ دنین خاموش بیٹھی سن رہی تھی۔ یہ تو بہت برا ہوا، پر تمہیں بھی اس طرح رات کو باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، یہ سیف نہیں۔ حسیم نے اسے بڑے بھائی کی طرح سمجھایا۔ کیا بھائی، مجھ سے کسی نے پنگا لیا تو وہیں گاڑ دوں گی، اور دیکھیے گا ایک دن میرے پاس میرے خود کے پیسوں کی بائک ہوگی اور پاپا مجھے نہیں روکیں گے۔ اس کے چہرے پر چمک تھی، اپنی منزل کو پا لینے کا جنون تھا۔ بہت دیر ہو گئی، ماما ویٹ کر رہی ہوں گی، تم جلدی سے کھا لو پھر گھر چلتے ہیں۔ دانین نے اسے خوابوں کی دنیا سے باہر نکالا۔ پھر وہ دونوں وہاں سے نکلے۔ دانین اور نینا اپنی گاڑی میں بیٹھی اور 1 گھنٹے میں گھر آ گئیں۔ کل ویسے بھی اتوار تھا، گھر واپس آئے تو کوئی نہیں تھا، سب سو چکے تھے۔ بس کیا کر سکتے ہیں، اس شہر میں سب مصروف ہو گئے ہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا کسی سے ملنے کا۔ اپنے گاؤں میں کتنی اچھی زندگی تھی، پرسکون، پر جب سے وہ حادثہ ہوا، ہمدان صاحب افسردہ لہجے میں بولے۔ انایا وجدان ابھی تک نہیں آیا؟ رابعہ بیگم چائے کا گھونٹ لگاتے ہوئے بولی۔ انایا سامنے صوفے پر بیٹھے ہمدان صاحب کی باتیں سن رہی تھی۔ چچی جان، وہ اسے کوئی کام تھا اس لیے لیٹ ہو گیا، انایا نے چائے کو سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ انایا اس پر نظر رکھا کرو، یہ نہ ہو وہ بھی اپنے باپ کی طرح ہمارے سر میں مٹی ڈال دے، ہمدان صاحب سخت لہجے میں بولے۔ انایا نے حیران نظروں سے انہیں دیکھا۔ انایا نے اپنی آنکھوں میں امنڈ آنے والے آنسوؤں کو بہت بڑی مشکل سے روکا۔ جو ہمت انایا کے اندر پہلے ہوتی تھی اب نہ جانے وہ کہاں جا چھپی تھی۔ پہلے والی انایا کہیں اندر ہی مر گئی تھی۔ میں تو کہتی ہوں اپنی بیٹیوں کا بھی فرض جلدی سے ادا کر دو، جب ان کے باپ کا بیک گراؤنڈ اتنا برا ہو تو رشتے بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ میری نظر میں 2 رشتے ہیں، بولو تو انہیں بلاؤں؟ رابعہ بیگم بولی۔ ہانیہ نے انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ سارے بڑے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے سوائے ہدایت کے جو کہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ پریشا کچن میں کھڑی سب سن رہی تھی۔ کیا ہی ہوتا اگر زاویار نے وہ کام نہ کیا ہوتا، کس چیز کی کمی تھی؟ سب کچھ تو تھا میرے، پھر ایسے پیسوں کے لیے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب کی زندگی حرام کر کے خود مر گیا۔
آج ہم سر اٹھا کر کہیں جا نہیں سکتے۔ حمدان صاحب غصے میں بولے۔ عنایہ نے اپنی آنکھ سے آنسو صاف کیا۔ معاف کیجیے گا پر آپ کو کوئی حق نہیں بنتا میرے بابا کے بارے میں اتنے گھٹیا الفاظ استعمال کرنے کا، اور میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ آپ بڑی محفل میں میرے باپ کو یوں ذلیل کرتے پھریں۔ وجدان جو کہ باہر کھڑا سب سن رہا تھا، جب اس سے یہ سب برداشت نہ ہوا تو لاؤنج میں آ گیا۔ ایسا بھی کیا کر دیا؟ سچ ہمیشہ کڑوا ہی ہوتا ہے۔ تمہارا باپ غدار تھا اور یہ بات پوری دنیا جانتی ہے۔ تم اس سچ کو نہیں بدل سکتے۔ حمدان صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کر وجدان کے پاس آ کر غصے سے بولے۔ سچ کیا ہے؟ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے میرے بابا پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ اپنے ماں باپ، بھائی بہن، میری ماں، میری بہنوں اور میرا غرور ہے۔ دنیا جو بھی کہے، جو بھی بولے، پر ہم جانتے ہیں وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ وجدان سخت لہجے میں بولا۔ حمدان صاحب کو غصہ آ گیا۔ تم ساری دنیا کو یقین نہیں دلا سکتے۔ جو ذلت، وہ رسوائی، وہ سب ہم نے سہا ہے۔ ان دنوں کی بھرپائی کر پاؤ گے؟ وہ اونچی آواز میں بولے۔ سب پریشان سے ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے۔ وجدان بس کرو، عنایہ نے اسے روکنا چاہا۔ جب اپنوں نے ہی یقین نہیں کیا تو میں دنیا کو یقین دلا کر کیا کروں گا؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ اور آپ میری بہنوں کی فکر مت کریں، جو ان کے نصیب میں ہوگا وہی انہیں ملے گا۔ میں ابھی زندہ ہوں، میں اپنی ماں بہنوں کی ذمہ داری لے سکتا ہوں۔ آپ سب اپنی فکر کریں۔ وجدان غصے میں رابعہ بیگم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا اور بنا ان کا جواب سنے اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اسے کچھ تمیز سکھاؤ، بالکل بدتمیز ہے بڑوں سے بات کرنے کی، ذرا برابر تمیز نہیں۔ حمدان صاحب غصے سے عنایہ کی طرف دیکھ کر بولے اور صوفے پر بیٹھ کے بہت ساری باتیں سنا کر 1 بجے کے قریب وہ آمنہ اور رخسار کو چھوڑ کر باقی سب چلے گئے۔ وجدان اپنے کمرے میں آیا تو سیدھا واش روم میں چلا گیا۔ وہ نہا کر باہر نکلا اور باہر بالکنی میں آ گیا۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ وہ واپس کمرے میں آیا اور بیڈ پر لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ وجدان یہ سب کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں یہ تمیز سکھائی ہے کہ تم اپنے سے بڑوں سے اس طریقے سے بات کرو؟ عنایہ اس کے کمرے میں آ کر اسے ڈانٹنے لگی۔ اور جو وہ بول رہے تھے کیا وہ سب صحیح ہے؟ کتنی دیر میں ان کی باتیں اگنور کرتا رہوں؟ ہم ان سے لے کر نہیں کھاتے جو اس طرح کی باتیں سنیں، اور میری بہنیں مجھ پر بھاری نہیں جو ان کی شادی کر دوں۔ وہ بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے بولا۔ بھائی ماما ٹھیک بول رہی ہیں، آپ کو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دادا جان بھی غصے میں ہیں۔ پریشا اور ایمن کمرے میں آئیں۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، اور ماما آپ نے پہلے ہی بولا ہوتا تو آج وہ اتنی باتیں نہیں کرتی۔ میں بہت دفعہ اگنور کیا تھا پر آج حد ہو گئی۔ وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ بیٹے یہ دنیا وہی دیکھتی ہے جو انہیں سامنے نظر آتا ہے، یہ اس کے پیچھے کا سچ نہیں دیکھتی۔ تمہارے یہ سب کرنے سے کوئی یقین نہیں کرے گا، بلکہ باتیں تمہیں کو سہنی پڑیں گی۔ یہ بات ہمیں پتہ ہے تمہارے بابا غلط نہیں تھے، پر ہر کوئی ہماری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ عنایہ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پائی، وہ ٹوٹی ہوئی تھی، دکھ رہی تھی۔ پری نے عنایہ کے پاس بیٹھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ ایمن بھی عنایہ کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ وجدان خاموش ہو گیا۔ کیوں تم مجھے ذلیل کروانے پر تلے ہو؟ آج میری تربیت پر انگلی اٹھی ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ ماما پلیز روئیں تو مت۔ اچھا آئی ایم سوری۔ وجدان سے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں ہوئے، اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بیٹے میں یہ نہیں بول رہی تم غلط ہو، پر تم اگر کچھ نہ ہی بولو تو میرے لیے، تمہاری بہنوں کے لیے اچھا ہے۔ عنایہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ پری بھی رونے لگ گئی۔ ایمن کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وجدان نے تینوں کو کھڑا کیا اور گلے سے لگا لیا۔ اب تینوں مت رویا کرو، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ وجدان بولا۔ آپ بھی ایسے کام مت کیا کرو۔ آج بھی آپ نے نینا کو پتہ نہیں کیا بولا، بیچاری اپنا ٹوٹا فون پکڑے غصے میں گھر جا رہی تھی۔ پری نے نینا کی بات شروع کر دی تاکہ عنایہ کا ذہن اس سے ہٹے۔ نینا وہ گدھی یہاں پر کہاں سے آ گئی؟ ہم اپنی بات کر رہے تھے۔ وجدان بات کو گھما گیا۔ وجدان اسے مت تنگ کیا کرو، وہ بیچاری اتنی اچھی ہے، عنایہ نے کہا۔ آپ تینوں اب اس کی شان میں قصیدے تعریفیں مت شروع کر دیں، میں اسے تنگ نہیں کرتا، وہ جو ڈیزرو کرتی ہے وہی ملتا ہے۔ وجدان نے بات گھما دی اور تینوں کو کمرے سے نکالا۔ عنایہ کو اصل بات پتہ چل جاتی تو اس کی بہت کلاس لگنی تھی۔ بابا اب بہت ہو گیا، مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا۔
وہ بیڈ پر لیٹ گیا اور بہت ساری باتیں سوچنے لگا۔ سر کو جھٹک کر وہ اٹھا اور لیپ ٹاپ کھول کر کام کرنے لگا۔ جاری ہے۔ پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں، اور اس کی اگلی قسط کل آئے گی۔ کچھ دن میں نے نہیں پوسٹ کی، اس کا میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن اب بھی میں دوبارہ سے پوسٹ کروں گی۔